قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، یاد رکھیے کہ انسان کو جو عزت ہے، رفعت ہے، وہ اسلام ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس دور حاضر میں اور اس دور فتن میں نہ جانے ہمارے معاشرے میں کتنی غلیظ اور بدترین قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور اس طرح کی سہولیات ہمیں میسر آئی ہیں، ہمارے نوجوان نہ جانے کتنے سینکڑوں کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ صراط مستقیم سے بھٹک کر مختلف برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج یہ موضوع سخن بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بہت ساری چیزیں جو ہے انٹرنیٹ پہ جو ہے نا ڈال کر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی میں کوئی ذرا برابر بھی عیب دیکھتا ہے تو اس کو اچھال کر اور اس کو نہ جانے کتنی چیزیں بڑھا چڑھا کر مثالیں لگا کر آگے جو ہے نا وہ شیئر کر دیتا ہے، اور ایک انسان میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید ہو سکتا ہے کہ بے گناہ ہو، وہ راتوں رات دوسرے مسلمان بھائی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے دو احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ امام طبرانی نے ذکر کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا کوئی عیب دیکھتا ہے اور اس پر پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اس عیب کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس پردہ پوشی کرنے والے مومن کو، جس نے دوسرے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے عیبوں کو چھپا لے گا، اس پر پردہ پوشی فرمائے گا، پردہ ڈالے گا، ان عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے دوسروں کے عیبوں کو پردہ نہیں ڈالتا بلکہ لوگوں کے سامنے اس کے تذکرہ کرتا پھرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کہ آیا کہ ہم یہ نہ ہو کہ کسی مسلمان بھائی کی جو ہے نا عیب کو دیکھ کر دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھریں اور اس کی دل آزاری ہو۔ ویسے بھی اگر کوئی سنی سنائی بات ہو تو یہ تو ویسے بھی حکم ہے، سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی کوئی خبر آئے، کوئی بیان کرنے والا ہو تو اس کی تصدیق ضرور کر دی،
کر لینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس آیت پاک میں یہی مفہوم ہے اس آیت مقدسہ کا کہ یہ سنی سنائی بات پر عمل کر کے یہ نہ ہو کہ ہم سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے رہیں اور اس کو جو ہے نا شیئر بھی کرتے رہیں، لوگوں کو جو ہے نا بتاتے بھی رہیں، تو ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔